الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو. تلک امانیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ان کی خواہشات باطلہ ہیں، فضول امیدیں ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، تمہارے دلائل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، وہ شخص جو جھکا دے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ توحید کا پرستار ہو. فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے نزدیک ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کسی حق پر نہیں ہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کچھ حق پر نہیں ہیں. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں فریق کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان تمام لوگوں نے جو نہیں جانتے ان کی طرح والی باتوں کو. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ، تو اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. اخرجہ الترمذی. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، گزشتہ ہفتے اس موضوع پر بات چل رہی تھی کہ اختلاف بری چیز نہیں ہے، تفرقہ بری چیز ہے، فرقہ واریت بری چیز ہے. اختلاف انسانی فطرت کی اور نیچر کی ایک ضرورت ہے، ٹھیک ہے. یہ اختلاف برا رنگ اس وقت ڈھال لیتا ہے اور اپنا لیتا ہے جب اس میں فرقہ واریت آ جائے. قرآن کریم میں جتنی جگہوں پر اختلاف کو برا کہا گیا ہے وہاں اختلاف برا نہیں ہے، اختلاف میں شدت یا تفرقہ بازی، فرقہ بازی، گروہ بندی، پارٹی بازی کی تنقید کی گئی ہے، اس کو برا کہا گیا. اختلاف ہر معاشرے کی ضرورت ہے، ہر زندہ قوم کا عمل ہے. بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ حضرت اقدس مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی معاشرہ، کوئی قوم اختلاف نہ کرے تو سمجھو کہ وہ قوم یا تو جاہل ہے یا پھر مردہ ہے. جیسے زندے میں، جیسے ایک انسان جب تک زندہ رہتا ہے تو اس کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی سوئے گا، کبھی جاگے گا، کبھی کام کرے گا، کبھی بیٹھے گا، کبھی بات چیت کرے گا، کبھی سنے گا، کبھی خود بولے گا، حالات اس کے تبدیل ہو رہے ہیں. ایسے ہی جو معاشرہ زندہ ہے، باحیات ہے، وہ معاشرہ آپس میں بھی اختلاف کرے گا. بھی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اختلاف اپنی ذات میں بری چیز نہیں ہے، اور اختلاف اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے. اختلاف اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، ہم نے تمہارے رنگ، چہرے،
تمہاری زبانیں بول چال الگ الگ بنائیں، اس میں تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ ارے بھئی بات سمجھ رہے ہو؟ یہ تھوڑا ایک دم ڈرائی اور خشک قسم کا موضوع ہے، لیکن اس کو تفصیل سے بیان کرنا اتنا ضروری ہے کہ اب تک جتنے موضوعات پر بات ہوئی ان میں شاید کوئی اتنا ضروری نہ ہو۔ اس لیے آپ حضرات سے میں بہت زیادہ توجہ چاہوں گا، اس موضوع کے آخر تک آپ جم کر بیٹھیں اور غور سے سنیں۔ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اختلاف یہ انسان کی ضرورت ہے اور کائنات کا حسن ہے۔ کائنات کا حسن کیسے ہے؟ آپ دیکھیے، اگر کوئی یہ فیصلہ کر دے کہ اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک ہی قسم کے پھول اگائے جائیں گے، گلاب کا، چمیلی کا، موگرے کا، اور کائے کے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، رات رانی کا، دن رانی کا، دوپہر رانی کا، یہ سب پھول نہیں اگائے جائیں گے، صرف اور صرف گلاب اگایا جائے گا، گلاب میں بھی ریڈ کلر کا۔ تو آپ بتائیے کائنات کتنے بڑے حسن سے محروم ہو جائے گی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کوئی آدمی اگر یہ فیصلہ لے لے کہ اس وقت پوری دنیا میں جتنے مکان ہیں ان سب مکانات پر صرف سفید رنگ لگایا جائے یا گیروے رنگ لگایا جائے، زعفرانی، پوری دنیا میں جتنے مکان ہیں سب جگہ گیروے رنگ دو بس، یا سفید رنگ دو، یا کوئی بھی گرین رنگ دو، ٹھیک ہے؟ آپ بتائیے کائنات کتنی بھدی ہو جائے گی۔ ارے بھئی بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے انسانوں کے نیچر میں، انسانوں کی ضروریات میں، انسانوں کے مزاج میں اختلاف رکھا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بعد کے انسانوں نے اختلاف کیا، خود انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی اختلاف کیا، اور اللہ کی منشا تھی۔ وہ 12ویں پارے کی آیت ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے نبی، ہم اگر چاہیں تو پورے انسانوں کو ایک جیسا بنا دیں، لیکن ہماری چاہت نہیں، ہماری چاہت یہ ہے کہ لا یزالون مختلفین، لوگ برابر اختلاف کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اللہ سے 3 دعائیں مانگی۔ ایک دعا یہ تھی کہ اے اللہ، میری امت کو ایک ہی وقت میں ہلاک مت کر دینا، جیسے پچھلی قومیں ہلاک ہوئی گناہ کرنے کی وجہ سے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، یہ تمام قومیں ایک ساتھ ڈیلیٹ ہو گئی، ختم۔ قوم عاد کتنی مضبوط تھی، سورہ حاقہ میں ان کا تذکرہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تم نے آج ان کا کوئی نام و نشان دیکھتے ہو؟ ختم ہو گئے۔ جارڈن آپ چلے جاؤ، اردن چلے جاؤ، وہاں ان کے بنائے ہوئے کھنڈرات ہیں، وہ قومیں ختم ہو گئی۔ قوم سمود کتنی مضبوط قوم تھی، اللہ نے ایک ساتھ ہلاک کر دیا، ختم۔ تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میری امت کو ایک ساتھ ہلاک مت کرنا۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ یہ امت ایک ساتھ ہلاک نہیں ہوگی، جس علاقے میں بہت زیادہ گناہ پھیل جائیں گے اللہ اس علاقے کے تھوڑے ہلکے پھلکے عذاب بھیج کر وہاں کے لوگوں کو یا تو سدھار دیں گے یا اتنے علاقے کے لوگوں کو گرفت میں لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری دعا فرمائی کہ اے اللہ، میری امت کے چہرے مسخ مت کرنا۔ چہرے مسخ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے پارے میں وہاں گزر چکا ہے، اللہ نے پچھلی امتوں کو گناہ کرنے کے نتیجے میں چہروں کی تبدیلی کا عذاب دیا، کچھ بندر بن گئے، کچھ خنزیر بن گئے، کچھ کتے بن گئے، من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، چہرے تبدیل ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اے اللہ، میری امت کے چہرے مت بدلنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی دعا قبول فرمائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میری امت کو آپس میں لڑانا مت، ان میں اختلاف مت کرنا، ایک ساتھ رہیں، ایسا فیصلہ کر دو۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے وحی بھیجی، گزشتہ 2 قبول ہو گئی، یہ قبول نہیں ہونے والی۔ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ دعا کرنے والا کون ہے؟ دیکھو ان کا قدم بعد میں اٹھتا ہے، پہلے اللہ کا فیصلہ اترتا ہے۔ وہ ذات اللہ سے دعا کر رہی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے یہ دعا قبول،
کیوں قبول نہیں فرمائی؟ اس لیے کہ اختلاف کائنات کی ضرورت ہے، کائنات کا حسن ہے. سب لوگ آج سے اگر میٹھا کھانا شروع کر دیں تو کتنی بیماریاں پھیل جائیں گی. پوری دنیا کے دریاؤں کا، سمندروں کا پانی اگر میٹھا ہو جائے کتنی بیماریاں پھیل جائیں گی. یہ مثالیں دے کر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کائنات کا حسن ہے، خوبصورتی ہے اور ضرورت ہے اختلاف. انبیاء نے اختلاف کیا. وہ سورہ انبیاء 17ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اس میں ایک قصہ ہے. ایک وقت میں دو نبی پیدا ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان. یہ دونوں نبی تھے اور بڑے درجے کے نبی تھے. ایک دفعہ ان کے زمانے میں ایک قصہ ہوا. قصہ یہ ہوا کہ دو عورتیں کھیتی میں کام کر رہی تھی اور دونوں نے اپنے اپنے بچوں کو ایک درخت سے لٹکایا ہوا تھا. آج بھی دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، وہ مزدور ہوتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور ان کے بچے کو وہ درخت پر لٹکا دیتے ہیں، بچہ سو رہا ہوتا ہے. تو یہ دونوں خواتین، دونوں عورتیں اپنے اپنے بچوں کو درختوں پر لٹکا کر کام میں لگ گئی. ادھر سے بھیڑیا آیا، ایک کے بچے کو لے کر بھاگ گیا. اب جب دونوں کام سے لوٹی نا تو اس میں ایک ذرا چالاک تھی، بڑی والی. اس نے دیکھا کہ میرا بچہ کھا لیا اور دوسرے کا بچہ ہے، تو وہ کہنے لگی یہ بچہ میرا ہے. اب جو کم عمر چھوٹی خاتون تھی، کم عمر جو بچی تھی، کم عمر جو عورت تھی، وہ کہنے لگی میرا ہے، اور حقیقت میں اس کا تھا. بہرحال یہ دونوں خواتین حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئی. حضرت داؤد علیہ السلام نے دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کرا بڑی کے حق میں، کیونکہ بڑی ذرا چالاک تھی، اس کو بولنے کا ملکہ تھا، زبان چرب تھی. اس نے کہا دیکھو حضرت یہ حضرت داؤد نے کہا ٹھیک ہے بھئی، تیرے دلائل مضبوط ہیں، میں تیرے دلائل کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، یہ بچہ تیرا ہے. ابھی یہ دونوں خاتون آپس میں لڑ رہی تھی، فیصلہ تو ہو گیا اور چھوٹی خاتون نے نبی کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے وہاں سے دوری اختیار کر لی. چلو بھئی نبی نے فیصلہ کیا، اور یہ صرف نبی نہیں تھے، ان کے زمانے کے بڑے بادشاہ بھی تھے. تو یہ دونوں چل پڑی. تو چھوٹی خاتون کہنے لگی ایک کام کرتے ہیں، یہی فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے کر جاتے ہیں. چنانچہ راستے میں حضرت سلیمان سے ملاقات ہو گئی. تو دونوں خواتین نے کہا کہ یہ بچہ ہے اور ہمارے ساتھ یہ قصہ ہوا اور معاملہ یہ ہوا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کی باتیں سنی اور سن کر کے فرمایا مجھے تم دونوں کی باتوں میں فیصلہ کرنے میں ذرا مشقت جا رہی ہے، ایک کام کرتے ہیں، ایک بڑی چھری لے کر آؤ. اچھا یہ قصہ صحیح بخاری کا ہے، اوتھنٹک ہے، میں تاریخی قصہ یا ٹائمز آف انڈیا کی نیوز نہیں سنا رہا ہوں. تو وہ جو بڑی خاتون تھی نا وہ جھٹ سے کہنے لگی ہاں بالکل لے کے آتے ہیں، اور جو چھوٹی تھی نا وہ چیخ کر کہنے لگی کہ آپ ایسا مت کرو، یہ بچہ اس کو دے دو. کیا کہا؟ آپ ایسا مت کرو، یہ بچہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً فرمایا کم بخت تو جھوٹ بولتی ہے، یہ بچہ اس چھوٹی خاتون کا ہے. قرآن نے کہا ففہمناہا سلیمان. اس مسئلے پر قرآن نے بات چیت کرتے ہوئے اس طرح کا ففہمناہا سلیمان وکلن آتینا حکما وعلما. دونوں کے دونوں نبی حق تھے، رائے کا اختلاف ہوا اور دونوں نے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا. تو انبیاء میں بھی اختلاف ہونا کوئی غلط بات نہیں، قرآن نے اس کو نقل کیا. ایسی کئی مثالیں آپ کو مل جائے گی. البدایہ والنہایہ جو ہسٹری کی بڑی کتاب ہے اس میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں، میں نے ایک آپ کے سامنے بیان کر دی. تو اختلاف نبیوں میں بھی ہوا، اختلاف صحابہ میں بھی ہوا، اختلاف اور بہت ہائی لیول کا اختلاف ہوا. دینی اعتبار سے بھی اختلاف ہوا، پولیٹیکلی بھی اختلاف ہوا، سیاسی اختلاف بھی ہوا. لیکن آج ہمارے یہاں جو طوفان بدتمیزی گرم ہے ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابہ سفر پر تھے. میں کس سے سناتا نہیں ہوں لیکن آج مثالوں کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ میں بھی اختلاف ہوا، نبیوں میں بھی اختلاف ہوا.
حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر دونوں سفر پر تھے، کسی جنگ پر جا رہے تھے. تو صبح ہوئی تو دونوں صحابہ کو غسل کی حاجت پڑ گئی اور فجر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا. تو دونوں نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. اس وقت غسل کے لیے تیمم کس طرح کرنا ہے یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، پانی تھا نہیں. تو حضرت عمار نے کہا کہ جب وضو کے لیے تیمم نازل ہو چکا ہے تو غسل کے لیے بھی تیمم نازل ہو چکا ہے، اور میں ایک کام کرتا ہوں، یہ جو ریت ہے اس پر اپنے بدن کا اتنا حصہ کھول کر لوٹ پوٹ ہو جاتا ہوں. چنانچہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اپنے بدن کا جو غیر مستور حصہ تھا، اوپر کی چادر اور نیچے ٹخنوں سے نیچے، گھٹنوں سے نیچے کا حصہ اتنا کھولا اور وہاں ریگستان میں الٹ پلٹ ہوئی. یہ صحیح مسلم میں قصہ ہے، الٹ پلٹ ہوئے. حضرت عمر یہ دیکھ رہے تھے اور حضرت عمر نے عمار ابن یاسر سے فرمایا کہ ایسا مت کرو، نماز قضا کر لیں گے لیکن ایسا مت کرو. لیکن حضرت عمار نے فرمایا نہیں، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ نماز پڑھ لینی چاہیے تیمم کر کے. سفر ختم ہوا، یہ دونوں صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے. اب حضرت عمر تو حضرت عمر تھے نا، آپ کی جلال اور آپ کی شان ہی الگ تھی. آپ کو حق کی تلاش کی بڑی جستجو تھی. آج بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں اس معاملے میں 100% کیا صحیح ہے، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ دونوں چیزیں 100% ہیں. تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور عمار سے فرمایا کہ آپ سارا قصہ بیان کرو. حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر میں پوچھا، یا رسول اللہ، ہم دونوں میں سے سچا اور صحیح کون ہے، کس نے صحیح کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں صحیح ہے. آج دیکھ لو نا، کوئی دیوبندیوں کا عالم بریلوی کافر ہے اور بریلویوں کا عالم دیوبندی کافر ہے، گستاخ رسول ہے. اس سے نیچے بات ہی نہیں ہوتی. اور ایک تو ہوتا ہے کسی لیول پر پہنچ کر کوئی بات کرنا، اور ایک ہوتا ہے نالیوں پر کھڑے ہو کر جھگڑنا. اس چیز نے جو ذلیل کیا ہے امت کو اور جو توڑ کر رکھا ہے، یہ سارا کچھ عذاب اور یہ سارا کچھ نتیجہ اسی کا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں نا. ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان غریب نہیں ہے. دنیا کے 90% خزانے مسلمانوں کے ہاتھ میں. آج بھی یہ ہمارا پڑوس کا پاکستان ہے، ساری دنیا کے جو جیولوجسٹ ہیں، یعنی جو زمین کی معدنیات کا علم رکھتے ہیں کہ زمین میں کیا کیا خزانے ہیں، ساری دنیا کے جیولوجسٹ لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ خزانے پاکستان کی زمین میں ہیں. لیکن مجال ہے کہ ایک دانہ وہ کھاتے ہوں گے ڈھنگ سے، کتوں کی طرح لڑتے ہیں. آپ دیکھیے، مسجدوں میں امن نہیں ہے، مسجدوں میں بم دھماکے ہوتے ہیں. میرے عزیزو، بات سمجھ رہے میں کیا، کس گہرائی کے ساتھ اور کس تکلیف کے ساتھ آپ کو بول رہا ہوں. 2 ہفتوں سے بات چل رہی ہے. اچھا، اختلاف برا نہیں ہے. یہ جتنی باتیں میں بول رہا ہوں نا، اختلاف میں شدت کی تردید میں کہہ رہا ہوں. میں جو کنڈیم کر رہا ہوں وہ کس چیز کو؟ شدت کو. میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا، ابھی بھی کر رہا ہوں کہ اختلاف نبیوں میں ہوا، اختلاف بولو صحابہ میں ہوا، اختلاف تابعین میں ہوا. بڑے درجے کے تابعین، سعید ابن مسیب ہیں، امام ابن سیرین ہیں، حسن بصری ہیں، یہ اعلیٰ درجے کے تابعی ہیں. ان میں رائے کا بہت اختلاف ہے. آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی فقہ کا اکثر حصہ حسن بصری سے اور سعید ابن مسیب سے لیا. بہت اختلاف ہے. اور اللہ نے قرآن میں الفاظ کا اختلاف رکھا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، انزل القرآن علی 7 احرف. اللہ نے قرآن کریم کو 7 الگ الگ قسم کی تلاوات سے 7 الگ الگ قسم کے الفاظ کے ساتھ نازل کیا، اور اس میں آسانی ہوئی. قرآن کریم جو ہمارے یہاں جو قرآن کریم چلتا ہے، یہ قرآن کریم کا جو رائٹنگ ہے، اس کا رائٹنگ قریش کی لغت کے مطابق ہے. آپ کبھی مراکش اگر گئے ہوں گے، مراکش کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ موروکو. وہاں اگر آپ کبھی گئے ہوں گے تو وہاں آپ نے دیکھنا یہی قرآن ہے، اس کے الفاظ الگ طریقے سے لکھے ہوئے ہیں اور الگ طریقے سے پڑھے جاتے ہیں. ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آگے
مالک یوم الدین. آپ مراکش چلے جاؤ, ملک یوم الدین. اور وہ غلط نہیں ہے, صحابہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اہدنا الصراط المستقیم, ہم صاد پڑھتے ہیں. آپ مراکش چلے جاؤ, وہاں صاد کی جگہ سین پڑھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. اور ایک قبیلہ ہے حجاز میں, آج بھی وہ قبیلہ موجود ہے, قبیلہ بنو تے, وہ صراط کو ضراط پڑھتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ سب حدیث سے ثابت ہے, علماء نے اس کو ثابت کیا ہے, لکھا ہے. علامہ دامی نے 38 جلدوں پر کتاب لکھی ہے, 38 والیومز. صحیح ہے. ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. مراکش آپ چلے جاؤ, وہاں پڑھیں گے علیہم. وہ کافر ہو گئے؟ بولو بولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک کنویں پر کھڑے تھے, اور وہاں آپ کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے اور فرمایا یا رسول اللہ, آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ کتاب ایسی ہے کہ ہم اپنی زبان کے مطابق اس کو پڑھ نہیں سکتے. اللہ کے نبی بڑے پریشان ہوئے کہ یا اللہ, جو تو نے کتاب مجھ پر نازل کی ہے, میری امت کا یہ طبقہ اس کتاب کو صحیح پڑھ نہیں سکتا. ابھی سوچ ہی رہے تھے اور حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے, جبرائیل آئے اور فرمایا ان سے کہو تم اپنی زبان کے مطابق قرآن کی تلاوت کرو. وہ گئے, اللہ کے نبی اس کنویں سے تھوڑی دور گئے تو دوسرا قبیلہ آیا, یا رسول اللہ آپ نے ان کو اجازت دے دی, ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے نبی حیران ہوئے کہ اب کیا ہوگا. تھوڑی دیر میں جبرائیل آئے, فرمایا ان کو بھی کہو کہ اپنے مطابق تلاوت. ہم لوگ موسیٰ بولتے ہیں, موسیٰ, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. ایک قبیلہ ہے جو موسیٰ نہیں بولتا, موسیٰ. اس طرح یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ خاندیش چلے جاؤ, جلگاؤں خاندیش کا علاقہ, وہاں کیسے پوچھتے ہیں, ارے بھائی کیا چل رہا؟ ٹھیک ہے, کوئی برا نہیں. اور آپ سہارنپور کے علاقے میں چلے جاؤ, وہاں کہیں گے آپ کے یہاں کیا چل رہا, آپ کے یہاں کیا چل رہا. اور ہمارے یہاں مہاراشٹر میں کہیں گے آپ کی یہاں کیا چل رہا ہے. اور لکھنؤ کے علاقے میں جی آپ کے یہاں کیا چل رہا ہے جی. یہ کافر ہو گئے سب, ان کی نماز ٹوٹ گئی. نبی میں اختلاف ہوا, صحابہ میں اختلاف ہوا, اور تابعین میں اختلاف ہوا. اللہ نے اپنی کتاب میں اختلاف رکھا ہے. میں اختلاف کی تشریح کر چکا ہوں, کوئی غلط مطلب نہ لے لے. بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ اب یہ چیز سمجھو ذرا توجہ کے ساتھ. اختلاف اپنی ذات میں نہ اچھا ہے نہ برا ہے. اگر اختلاف کا سبب اور اختلاف کا ریزن اچھا ہوگا تو اختلاف بھی اچھا ہوگا. توجہ, بالکل اپنا دل دماغ یہاں ٹیبل پر رکھ دو لا کے, ایک دم حاضر دماغی کے ساتھ. اگر اختلاف کا سبب اور اختلاف کا ریزن اچھا ہے تو اختلاف بھی اچھا ہوگا, اور اگر اختلاف کا سبب اور ریزن برا ہے تو اختلاف بھی برا ہوگا. یہ ایسا ہی ہے جیسے پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا, جو چیز پانی میں ملائی جائے پانی وہی رنگ اختیار کر لیتا ہے. پانی کی کوئی خوشبو یا بدبو نہیں ہوتی, جو چیز پانی میں ملائی جائے وہ خوشبو اگلتی ہے. پانی کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا, بس وہ پیاس بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. جو چیز اس میں ملائی جائے وہ ٹیسٹ اختیار کر لیتا ہے. ایسے ہی اختلاف اپنی ذات میں نہ اچھا ہے نہ برا ہے. اختلاف ایک چیز ہے, ایک عمل ہے, لیکن جب اسی اختلاف کا سبب اور ریزن اچھا ہوگا نا تو وہ اختلاف بھی اچھا بن جائے گا, اور اتنا اچھا بن جائے گا کہ امت کے لیے رحمت بن جائے گا. حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس امت کے علماء اختلاف نہ کریں تو لوگوں کو قبر میں جانے کے سوا کوئی راستہ ہی نہ بچے. کتنی بڑی رحمت ہے. ارے بھائی بات سمجھ رہے؟ تو اختلاف اپنی ذات میں پراپرلی, جس کو کہیں گے پراپرلی, اختلاف بری چیز نہیں ہے نہ اچھی چیز ہے. اگر اس کا ریزن اور اس کا سبب اچھا ہے تو اختلاف بھی اچھا.
اور اگر ریزن اور سبب برا ہے تو اختلاف بھی برا ہے. اب میں 15-20 منٹ میں یہ بیان کر دیتا ہوں کہ وہ اسباب جو اچھے ہیں اور جن کی وجہ سے اختلاف اچھا ہو جاتا ہے وہ کیا ہے. مزاج کا فرق. کائے کا فرق؟ مزاج کا. مزاج کیا کہیں گے آپ انگلش میں؟ بولو کوئی ایک انگلش والا ایک دم قریب بیٹھا کرو یار. مزاج کو کیا کہیں گے؟ تھنکنگ یا مینٹلٹی کہیں گے؟ تھنکنگ کہیں گے. سوچ کا فرق. آپ ہندوستان میں رہتے ہیں, ہمارے یہاں کورٹ میں, عدالت میں ایک طرح کا کانسٹیٹیوشن ہے, فیصلے پر اور کیس پر بحث کرنے والے, جرا کرنے والے وکیل بھی ایک ہیں, مجرم بھی وہی ہے, لیکن جج بدل گیا تو فیصلہ بدل جاتا ہے. 20 کیسز ایسے ہیں روزانہ کی تاریخ میں, روزانہ آج بھی ہوتا ہے اور کل بھی ہوا ہے, کہ ایک ہی مجرم کو ایک ہی کانسٹیٹیوشن کے فیصلے کی وجہ سے, ایک ہی وکیل کی جرا کی وجہ سے ایک جج نے موت کی سزا سنایا, لیکن وہ جج جب تبدیل ہو گیا, مجسٹریٹ جب تبدیل ہو گیا, تو اس نے وہی دلائل, وہی کانسٹیٹیوشن اسی عدالت کے کمرے میں لے کر اسی مجرم کو رہائی دی, آپ آزاد ہو اور عزت کے ساتھ آزاد ہو. بلکہ کچھ جج تو ایسے ہوتے ہیں, کہتے ہیں بھائی 10 سال سے یہ اندر تھا, لاؤ حکومت سے کہو 15,000 روپے اس کو دے دو. حالانکہ کیس ایک ہے, دلیل ایک ہے, مجرم ایک ہے, کورٹ ایک ہے, لیکن فیصلہ تبدیل ہو گیا. قرآن ایک ہے, حدیث ایک ہے, بحث کرنے والے علماء بھی ایک ہیں, لیکن امام بدل گیا, امام ابو حنیفہ آ گیا تو فیصلہ بدل گیا. امام بدل گیا, امام شافعی آ گئے تو فیصلہ, امام احمد ابن حنبل آ گئے تو فیصلہ, ہمارے اہل حدیث بھائی آ گئے تو فیصلہ, اور کوئی کافر نہیں ہے, سب صحیح ہے. جیسے وہ دونوں صحابی عمار اور عمر حق پر تھے اور نبی نے مسکرا کر ان کی تائید کی, ایسے ہی تم بھی مسکرا دیا کرو نا یار, کیوں کہتے ہو کہ وہ کافر اور یہ کافر ہے. اختلافات کو مسکرا کر ختم کرنا یہ نبی کی سنت ہے. اور یاد رکھو میرے عزیزو, یہ جتنے اختلافات اس وقت دنیا میں ہو رہے ہیں نا, نماز میں یہاں ہاتھ باندھنا ہے, یہاں ہاتھ باندھنا ہے, یہاں ہاتھ باندھنا ہے, رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے, یہ اولا اور غیر اولا کے اختلاف ہیں. دنیا میں کوئی مکتب فکر, کوئی اسکول آف تھاٹ مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ رفع یدین نماز میں کرنا فرض ہے, اس کے بغیر نماز صحیح نہیں. کوئی نہیں ہے ایسا. اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک افضل ہے, شوافع کہتے ہیں ہمارے نزدیک افضل ہے, لیکن حنفیہ کہتے ہیں ہمارے یہاں افضل یہ نہیں ہے, افضل رفع یدین نہ کرنا ہے. تو ایک ہی جج ہے, ایک ہی کورٹ ہے, ایک ہی طرح کے وکیل ہیں, ایک ہی مجرم ہے, لیکن جج بدل گیا نا تو فیصلہ بدل گیا. اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جج کی تھنکنگ الگ ہے. کوئی جج ایسا ہوتا ہے جو مجرم پر رحم کرتے ہوئے اور یہ امید کرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے رحم کی وجہ سے سدھر جائے, اور ہوتا ہے ایسا. کوئی جج یہ سوچ کر فیصلہ دے دیتا ہے کہ نہیں مجرم کو سزا ملنی چاہیے, وہ کہتا ہے اس کو جیل میں نہیں پھانسی کے تختے پر پہنچاؤ. جج کا مزاج بدل گیا, فیصلہ بدل گیا, حالانکہ دلائل کمزور تھے. کوئی جج ایسا رہتا ہے جو رشوت لے لیتا ہے تو وہ بھی فیصلہ دے دیتا ہے, کہتے ہیں ہاں تمہاری جگہ تھی, تم وہاں اپنے حساب سے جو بنانا ہے بنا لو, اشارہ سمجھ لو. پھر اس کو باقاعدہ کرسی بھی مل جاتی ہے, ریٹائر ہوتے سے اس کو بڑے لطیف اشارے جا رہے ہیں, بات سمجھ لو. بھئی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. تو مزاج کے فرق, مزاج بدلتا ہے. دیکھو ایک لطیفہ میں ایسے موقع پر سناتا ہوں. عام طور پر جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں اللہ والے, بہت کم کھانا کھاتے ہیں, آدھی روٹی, پاؤں روٹی, پاؤ روٹی, اور تھوڑا سا دودھ کا ایک آدھ پیالہ پی لیا تو پی لیا. میں نے اپنے بزرگوں کو یہی دیکھا. پاکستان میں ایک بزرگ تھے, بہت کھاتے تھے, جو مل جاتا جہاں مل جاتا پورا صاف کر کے اٹھتے. دلی دربار گئے, وہاں بھی, پھر ادھر سے ادھر چلے گئے بھیونڈی, وہاں بھی, اور ہر جگہ ایک جیسی بیٹنگ مسلسل, ہر بال پر 6 اور چوکے, 1 رن اور 2 رن کا. تو ایک مرید بڑا چالاک تھا,
اس نے دیکھا کہ یار یہ اللہ والا ہے, اس کی زندگی میں 100% دین ہے, لیکن کھاتا بہت ہے. عام طور پہ بزرگ اتنا کھاتے نہیں ہیں, 1-2 روٹی کھاتے ہیں, اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو ایک دفعہ وہ مرید جو ہے تو جا رہا تھا, تو اس نے مصافحہ کیا اور پیر صاحب سے کہنے لگا, پیر صاحب آپ آدمی بڑے اچھے ہیں, رات میں اٹھ کے خوب تہجد بھی پڑھتے ہیں اور خوب روزہ تو نہیں رکھتے کیونکہ کھانا پڑتا ہے, تہجد بھی خوب پڑھتے ہیں اور لوگوں کی خدمت بھی بہت کرتے ہیں, اصلاح بھی بہت کرتے ہیں, لیکن کھاتے بہت ہیں, کیا وجہ ہے؟ میں نے عام طور پر اللہ والوں کو اتنا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ کہنے لگے کہ اصل میں جو اللہ والے نہیں کھاتے وہ اس لیے نہیں کھاتے کہ ان کو جنت میں کھانے کو ملنے والا ہے, وہ یہاں سے بھوک لے کر جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد کھائیں گے, ابھی رک جاؤ, ایک ساتھ جنت میں بیٹنگ کریں گے. جیسے ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگ, شام کی دعوت ہے تو آج دوپہر میں پیاز لہسن کا سلاڈ کھا لو, ختم. جو اللہ والے کم کھاتے ہیں وہ اس نیت سے کم کھاتے ہیں کہ جنت میں بیٹنگ کرنا ہے, ابھی ناشتے پر کام چلا لو. اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ جنت میں بہت کھانا ہے, یہاں سے ریہرسل کرو, خوب کھاؤ. مزاج بدل گیا نا تو فیصلہ, مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اب کوئی کہے گا کہ وہ پیر جو ہے تو کافر تھے اور وہ مشرک تھے, کہے گا ایسا؟ فیصلہ مزاج کا فرق. دوسری چیز علاقے کا فرق. بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ علاقہ بدلنے سے بدل جاتے ہیں, بہت سارے معاملات. مثال کے طور پر ابھی ہمارے یہاں 1:07 ہو رہے ہیں, مکہ مکرمہ میں ابھی کتنا بج رہا ہے جی؟ 11:30. ہمارے یہاں ظہر کا وقت ہو چکا ہے, مکہ مکرمہ میں ابھی نہیں ہوا, اول وقت بھی نہیں ہوا. میں فون کر رہا ہوں مکے میں اور مکے والوں سے کہہ رہا ہوں تم کافر ہو, ابھی ظہر کی نماز فرض ہو چکی ہے اور تم کہہ رہے ہو ظہر کی نماز فرض نہیں ہوئی. ہمارے یہاں 1:07 ہو چکا ہے اور تم کہہ رہے ہو 8 ہی بج رہا ہے. وہ کہو گے یار پاگل آدمی ہے, ہمارے یہاں ابھی دن نکلا ہے, ناشتہ نہیں کیے. یا شیخ خلی انت وخرج انت ماذا تقول انت غل انت شوف انت. وہ ایسی گالیاں دیں گے مجھے, برا بھلا کہیں گے, عجیب آدمی ہے, پاگل. ہمارے یہاں گھڑی میں تو کیا سورج پر بھی ابھی 7-8 بج رہے ہیں, سردی بھی ہے, خوب لپیٹ کے سوئے ہوئے ہیں, اور یہ کہہ رہا ہے تم کافر ہو چکے ہو, ہمارے یہاں 1 بج رہا ہے. علاقہ بدلنے کی وجہ سے فیصلہ بدل گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کمال ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تک اپنے وطن میں رہ کر فتوے لکھے تو فتووں میں الگ رائے دیتے تھے, لیکن جب آپ مصر گئے تو آپ کی رائے تبدیل ہو گئی. اور آپ امام شافعی کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو, اس میں ان کے تمام فتاوا میں لکھا ہوا ہے قول قدیم قول جدید. امام شافعی کا لیٹسٹ قول یہ ہے اور پرانا قول یہ ہے. کئی مسائل میں ان کی رائے بدلتی ہے, علاقہ بدلنے کی وجہ سے. علاقہ بدلنے کی وجہ سے جن علاقے کے لوگ عمل کرنے میں سست ہیں, فجر میں نہیں اٹھتے, 2 صفیں رہتی ہے, اور تیسری صف جو آتی ہے وہ یہ سوچ کر آتی ہے ابھی تو مفتی صاحب رکوع میں ہوں گے, وضو کر کے بھاگ لیں گے تو بھی پکڑ لیں گے, کیونکہ مفتی صاحب رکوع میں فجر میں 15 بار سبحان ربی العظیم کہتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس طرح کے علاقے کے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے کی زیادہ ضرورت ہے, علماء کا یہ کہنا ہے. اور جس علاقے کے لوگ تہجد کے پابند ہیں, ترکی ہے مثال کے طور پر, وہاں کالج کے بچے ہاسٹل میں 90% تہجد گزار ہوتے ہیں. ہاں انقلاب ایسے آتے ہیں, پارٹیاں بدلنے سے انقلاب اور تبدیلیاں نہیں آتی, نوجوانوں اللہ سے تعلق قائم کرنے میں تبدیلیاں آتی ہے. ترکی جو یہ اس لیول پہ پہنچ گیا ہے نا, ہم سوچتے ہیں وہ دس از اور دیٹ از کا رٹا لگا کے یہاں تک پہنچ, نہیں, غلط بات ہے. وہ اللہ سے تعلق قائم کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. ہم جتنا ABCD کا رٹا لگائیں گے غلامی ہمارے گلے میں اتنی مضبوط ہوتی جائے گی, اس وقت تک جب تک ہم ABCD کے ساتھ اللہ سے تعلق نہ قائم کر لیں. اب میں ترکی بیان کرنے کے لیے گیا, وہاں سارے کے سارے بچے تہجد گزار ہیں اور میں ان کو جہنم کی تفصیل بتا رہا ہوں. وہ کہیں گے یار کیا آدمی, ہم تہجد پڑھ کے تھکے ہوئے ہیں جہنم کے بارے میں. ان کو جنت کے فضائل سناؤ, ان کو جنت کے احوال بیان کرو. ایک ہی عالم ہے, ایک ہی قرآن ہے, وہی درس قرآن ہے, وہی عالم ہے, وہی مولوی ہے, لیکن وہ ہندوستان میں کچھ اور بیان کر رہا ہے, اور وہاں علاقہ بدل گیا نا تو کام کرنے کا طریقہ بدل گیا. اچھا یہ صرف دین میں نہیں ہے, ہر چیز میں ایسا ہے. آپ ماسکو چلے جاؤ, وہاں ابھی 6 ڈگری مائنس چلا گیا,
وہاں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ گرمی کے انجیکشن لو، گرم غذائیں کھاؤ، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، اور اسی ماسکو کے 2-4 ہزار کلومیٹر دور کے فاصلے پر واقع کوئی اور ملک ہے جو انتہائی گرم ہے، وہاں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ٹھنڈا پیو، دھوپ میں باہر مت نکلو. علاقہ بدل گیا تو فیصلہ بدل گیا. مزاج کے فرق ہونے کی وجہ سے فیصلہ بدل جاتا ہے، علاقہ مختلف ہونے کی وجہ سے فیصلہ بدل جاتا ہے. تیسری چیز ہے علم اور تجربہ بدلنے کی وجہ سے فیصلہ بدل جاتا ہے. چاروں امام ہیں، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، اور پانچواں ایک مسلک ہے جن کا کوئی امام نہیں ہے لیکن وہ بھی مسلک ہے اور حق ہے، مسلک اہل حدیث. یہ 5 مسلک ہیں. ہر امام یہ کہتا ہے، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، چاہے امام مالک ہو، چاہے امام شافعی، چاروں امام یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں ہماری دلیل کے خلاف، ہمارے مسئلے کے خلاف کوئی ایک حدیث آ جائے تو ہمارا مسئلہ دیوار پر مار دو اور حدیث لے لو. سب کا قول ہے. امام احمد الفاظ الگ الگ ہیں لیکن سب نے ایک ہی بات کہی ہے. اور اہل حدیث حضرات کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ جو کتاب میں پڑھتے ہیں، جو حدیث دیکھتے ہیں، ان کے یہاں حدیث کا صحیح ہونا اور حدیث کا مرفوع ہونا شرط ہے، وہ کہتے ہیں اس پر عمل کرو. تقریباً یہی معاملہ امام احمد ابن حنبل کا بھی ہے. ان کے یہاں بھی ایک مسئلے میں 6 رائے ملتی ہے. آپ دیکھ لو مسند امام احمد ابن حنبل اٹھا کر. ارے بھی بات سمجھ رہے؟ تو علم اور تجربہ بدلنے کی وجہ سے فیصلہ بدل جاتا ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، اس کو غور سے سنیے ذرا، سائل کی حالت کی وجہ سے فیصلہ بدل جاتا ہے. ایک بہت اچھا قصہ ہے، آپ کو جلدی سمجھ میں آئے گا اور اچھا بھی لگے گا. ایک امام ہیں، امام ابن سیرین، یہ تابعی میں سے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے شاید استاد ہیں، مجھے پکا نہیں یاد نہیں ہے لیکن استاد ہیں غالباً، یا استاد کے استاد ہیں. امام ابن سیرین بہت بڑے آدمی ہیں اور ان کو خواب کی تعبیر کا بڑا علم اللہ نے دیا تھا. ان کو یوسف زماں کہا جاتا تھا. ایک دفعہ یہ مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں نے آج خواب دیکھا کہ میں ایک مسجد میں اذان دے رہا ہوں. تو امام ابن سیرین نے 2 منٹ اس آدمی کے چہرے کو پیر تک دیکھا، چہرے سے پیر تک دیکھا اور فرمایا کہ انشاءاللہ اگلے سال تو حج کو جائے گا. کیا کہا؟ انشاءاللہ تو اگلے سال حج کو جائے گا. وہی مجمع، وہی آدمی، وہی مسجد، وہی چوراہا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک مسجد میں کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہوں. امام ابن سیرین نے کہا اس کو گرفتار کرو، یہ چور ہے. سارے مجمع کے لوگ ششدر رہ گئے کہ ارے ایک جیسا خواب ہے، ایک ہی دن ہے، دیکھنے والے الگ الگ ہیں، فرق صرف اتنا ہے، لیکن امام کا فیصلہ اتنا بدلا. چلو امام چونکہ بڑے عالم تھے، ان کے کہنے پر فوراً پولیس والوں نے گرفتار کیا. امام ابن سیرین سے پوچھا گیا آپ نے اس کو گرفتار کرنے کو کیوں کہا؟ فرمایا یہ چور ہے، اس نے رات کو چوری کیا ہے اور چوری کر کے سویا تھا، اس کو یہ خواب دکھا. میں نے پہلا خواب اس لیے حج کی تعبیر دی کہ قرآن میں ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. پہلا آدمی نیک طبیعت کا تھا، وہ تہجد پڑھ کے سویا تھا، عشاء پڑھ کے سویا تھا، اس کی حالت دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ یہ نیک ہے، چوری نہیں کر سکتا. دوسرا جو تھا یہ فاسق اور فاجر تھا، فجر کے بھی ٹھکانے نہیں تھے اور 10 بجے اٹھ کر خواب دیکھا اور مجھ کو آ کے کہتا ہے، چہرے سے سستی نحوست ٹپک رہی تھی. میں نے کہا یہ چور ہے. قرآن میں ہے اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. دیکھنے والا بدل گیا. تو یہ تو امام ابن سیرین ہوئے. اللہ کے نبی کے واقعات بے شمار حدیث کی کتابوں میں ہیں، میں کتنی مثالیں دوں. ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ای العمل افضل. آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم. صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ سلام کرو. وہی مجمع ہے، وہی نبی ہے، وہی صحابی ہے، وہی مسجد نبوی ہے، وہی مدینہ ہے. دوسرا آدمی آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا والدین کی خدمت کرو. وہی مجلس ہے، وہی نبی ہے، وہی مدینہ ہے. تیسرا آدمی آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ ای العمل افضل. آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. سب سے افضل عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. تیسرا آدمی آیا، چوتھا آدمی آیا، یا رسول اللہ ای العمل افضل. سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا سب سے افضل ہے. ارے بھائی
ایک ہی نبی ہے، الگ الگ باتیں کر رہا ہے، اور سوال حالانکہ ایک ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھنے والے کی حالت کو دیکھا، جس کے لیے کہا کہ تو تیرے والدین کی خدمت کر، اس کے لیے یہی حکم موقع کے مناسب تھا، کیونکہ اس کے والدین اس کی خدمت کے محتاج تھے، وہ تنہا گھر کا بیٹا تھا۔ جس کو کہا کہ تیرے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا افضل ہے، وہ آدمی پیسے والا تھا، کنجوس تھا، اس کو کہا۔ جس کے لیے کہا کہ سلام زیادہ سے زیادہ کر، اس آدمی کے دل میں لوگوں کا کینہ محسوس ہو رہا تھا، نبی نے فرمایا لوگوں کو سلام کر، یہ کینہ دھلتا جائے گا۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جاہلیت کے زمانے میں جن برتنوں میں شراب پیا کرتے تھے ان برتنوں میں اب پانی بھی مت پیا کرو، یہی تمہارے لیے سب سے افضل عمل ہے۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ سوال ایک ہے میرے بھائیوں، بات سمجھ رہے، اس میں بریلوی اہل حدیث ہیں کہ نہیں ہیں؟ غور سے سنو، سوال بدل رہا ہے لیکن جواب بدل رہا ہے، اس وجہ سے کہ پوچھنے والا الگ ہے۔ تو کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی مضبوط ہے تو ان کو سخت رائے دیتے ہیں۔ کلی کرلا کا ایک نوجوان آیا تھا، ہے اس میں، آ کر کہنے لگا یہ مسئلہ کیسا ہے، تو میں نے اس کو ڈھیلی رائے دی دونوں معاملے میں۔ اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مکتبہ فکر ہے، ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے، لیکن علماء کا فتویٰ بدل جاتا ہے۔ جیسے کیا مثال دوں آپ کو، بہت مثالیں، جیسے ڈیجیٹل کیمرہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ ڈیجیٹل کیمرہ بھی استعمال کرنا حرام ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ مدرسہ شاہی کا بھی یہی فتویٰ ہے، حضرت اقدس مفتی احمد خان پوری صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ لیکن آپ ادھر حیدرآباد میں آ جاؤ، مولانا خالد سیف اللہ صاحب فرماتے ہیں جائز ہے۔ ادھر آپ پاکستان میں چلے جاؤ، شیخ الاسلام استاد ائمۃ الحرمین وہ فرماتے ہیں کہ ڈیجیٹل کیمرہ جائز۔ تو اگر ایسا ہو جائے کہ ایک ہی مکتب فکر ہے، دیوبند کے علماء ہیں، سارے کے سارے اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں دیوبند کی، لیکن ان کی رائے بدل رہی ہے، تو ایسے موقع پر یہ کرنا ہے کہ آپ کو جس عالم کے بارے میں یہ گمان ہو کہ یہ زیادہ بڑا عالم ہے اور دین کی سمجھ اس کو زیادہ ہے، تو اس کی رائے پر عمل کرو۔ آپ کو لگتا ہے مفتی احمد خان پوری صاحب بڑے آدمی ہیں، آپ کو ان سے مناسبت ہے، تو آپ ان کی رائے پر عمل کرتے ہوئے، ارے بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں دیکھو، ایک ہی گلاب کے پھول سے شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، اسی گلاب کے پھول سے دوا بنانے والا دوائی بناتا ہے، اسی گلاب کے پھول سے عطر بنانے والا عطر بناتا ہے، اسی گلاب کے پھول کو جب کچن میں لاؤ تو عورت اور خواتین بریانی کو مہکا دیتی ہیں۔ ایک ہی مٹیریل ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی حدیث ہے، لیکن بات سمجھ رہے ہیں؟ بڑا خشک موضوع ہے، مجھے تھکا کے رکھ دیا۔ اللہ ہم سب کے لیے، میں یہ سب اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں میرے عزیزوں، اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ لڑو مت، آپس میں لڑو مت۔ اور دیکھو اس مجمع میں میرے سمیت، مجھ سمیت کوئی ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو مسائل میں بحث کرنے کا حق ہو۔ میں اپنے آپ کو کسی مسئلے میں رائے دینے کے لیے ایک کوالٹی پیدا کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے ایم آر آئی کی رپورٹ میں آیا ہے کہ اس آدمی کو گردوں کی پتھری ہے، اور وہ آدمی تڑپ رہا ہے درد کے مارے۔ میں نے کیا کیا کہ وہاں چوک پر پائنر 1 کے سامنے ٹیبل بچھایا، میں تیرا آپریشن کر دیتا ہوں، اور اس کا پیٹ پھاڑ دیا، گردے نکال دیے اور سب اٹھا کے پھینک دیا، وہ آدمی مرمرا گیا یا بچ گیا۔ پولیس کو معلوم پڑا، پولیس مجھے چھوڑے گی؟ کیوں گرفتار کرے گی؟ اس لیے کہ میں آپریشن کرنے کا حقدار نہیں۔ کسی بھی معاملے میں کوئی رائے دینے کا حق صرف اسی وقت ہے جب آپ اس معاملے کے اور اس معاملے میں ایکسپرٹ ہوں، ایکسپرٹ کی رائے۔ ابھی کیا ہو گیا معلوم ہے؟ ایک ویڈیو کلپ دیکھ کر امام ابو حنیفہ پر جرح ہو رہی ہے۔ آپ کا علم کتنا ہے بھائی؟ امام ابو حنیفہ پر آپ کیوں تنقید کر رہے ہیں، کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے فلاں ویڈیو کلپ میں نے 5 منٹ کا، وہ بھی کلپ نہیں، شارٹ کلپ۔ لو جی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو آپ جانتے ہیں، حالانکہ نام نہیں لینا چاہیے اور میرا مزاج بھی نہیں ہے، لیکن اب حالات ایسے بن گئے کہ مجبوری بن گئی۔ جانتے ہیں؟ کون جانتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ بڑا اچھا آدمی ہے، دعا کرو اللہ ہدایت عطا فرمائے، لیکن بدتمیز بہت ہے، بہت بدتمیز ہے۔ اور میں ذاتی طور پر بڑا متاثر تھا اور بڑا خیر اس آدمی میں دیکھتا تھا، لیکن میں نے جب اس کی بدتمیزیاں دیکھی نا
میں نے توبہ کر لیا. حضرت خواجہ اجمیری کو کہتا ہے یہ آدمی بکواس تھا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کہتے ہیں, تو کہتا ہے اس آدمی نے قرآن کا ترجمہ نہیں لکھا. لو جی, حضرت سلطان باہو ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, ان کو کہتا ہے اس سے مجھے کیا لینا دینا, یہ تو ایسے ہی بڈھا تھا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں معلوم ہے, نادانی میں آپ لوگ اس طرح کے لوگوں کو فالو کرتے رہتے ہیں. اس طرح کے لوگوں کو آپ یوٹیوب پر دیکھو, ان کی فالوئنگ لاکھوں میں ہے. اختلاف کرنا برا نہیں ہے, دیکھو میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, اختلاف کرنا برا نہیں, بدتمیزی کرنا بری ہے. اور افسوس کیا ہے معلوم ہے, یہ مرزا صاحب, یہ انجینئر صاحب کچھ اردو کی کتابیں پڑھ کر اتنے بڑے بڑے اولیاء پر, جن کے صدقے میں اس پورے علاقے کو اسلام ملا, اور قسم کھا کے کہتا ہوں جمعے کا دن ہے, سب کے سب وضو سے بیٹھے ہیں اور یہ ممبر ہے. خدا مجھے رسول کے سامنے قیامت کے دن رسوا کرے اگر میں جھوٹ کہوں, اور میرے سامنے قرآن ہے. افسوس کس بات کا ہے معلوم ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اردو کی کچھ کتابیں پڑھی ہے, کچھ ویڈیو کلپس دیکھیں, نہ انہوں نے کسی شیخ کی صحبت اٹھائی, نہ ان کو علم میں وسعت ہے, اور یہ رائے کس لیول کی دے رہے ہیں کہ خواجہ اجمیری کو کہہ رہے ہیں بکواس آدمی تھا. خواجہ اجمیری کون لوگ تھے, سلطان باہو کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ اگر یہ ہندوستان نہ آتے, اور خواجہ اجمیری کا سفر معلوم ہے آپ کو, کلیر شریف سے جو ان کا وطن تھا وہاں سے ہندوستان تک انہوں نے سفر کیا, کھانے کو کچھ نہیں تھا, پتے کھا کے ہندوستان آئے. اور یہ لوگ اگر ہندوستان نہ آتے نا, یہ جگہ مسجد نہ ہوتی, مندر ہوتی, اور میں اور آپ یہاں گھنٹے بجاتے. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. اور 600 سال اور 1000 سال کے بعد ایک لونڈا اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے بکواس لوگ تھے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا. حد جہالت کی. اور آپ جیسے نوجوان حضرات ان کو لاکھوں میں فالو کر رہے ہیں اور ان کی باتوں کو شیئر کر رہے ہیں. یہ آدمی نبی کی سسرال کو کہتا ہے کہ یہ شریر لوگ تھے. استغفار پڑھو, زور سے استغفار پڑھو. اور جو لوگ متاثر ہیں توبہ کرو. مکے کا ایک خاندان تھا بنو امیہ, نبی نے اس خاندان میں 3 بیٹیاں دی. کتنی بیٹیاں؟ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ, یہ اس خاندان کا آدمی تھا, نبی نے اپنی بیٹی دے دی. حضرت عثمان ابن عفان کو ایک مرتبہ میں 2 بیٹیاں دے دی, اور فرمایا یہ آدمی اتنا قیمتی ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی میں ایک کے بعد ایک اس کو دیتا رہتا. اور یہ اٹھ کر کہتا ہے کہ یہ شریر خاندان تھا. کیا نبی کو اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ کس خاندان میں اپنی بیٹی؟ اچھا, اس خاندان میں صرف بیٹیاں دی نہیں, اس خاندان کی بیٹیاں کی بھی. حضرت معاویہ کی بہن, ابو سفیان کی بیٹی, یہ بنو امیہ کے لوگ تھے. اچھا چل تیری رائے الگ ہو گئی تو ٹھیک ہے, تو اپنا راستہ اختیار کر. تو یہ کیوں کہتا ہے یہ بدماش لوگ تھے, یہ شریر لوگ تھے, یہ لچے لفنگے لوگ تھے, لٹیرے تھے؟ اس طرح کے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے, اس طرح کے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور سمجھو میرے عزیزو, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا بصرہ میں, اس کا نام صبیغ تھا. وہ اسی طرح کے معاملات میں بحث کرتا رہتا. قرآن میں آیات 2 طرح کی ہے, متشابہات اور محکمات. محکم آیتوں میں بحث کی جاتی ہے, ہم تفسیر کر رہے ہیں, لیکن متشابہ آیتوں میں بحث کرنا حرام ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے اللہ کے ہاتھ ہیں, اللہ کے پیر ہیں, اللہ کا عرش ہے. اب اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں, اللہ کے پیر کیسے ہیں, اس پر بحث کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. نبی نے بھی ان آیتوں پر, جب نبی نے اختیار کر لی خاموشی تو ہم کون ہوتے ہیں. لیکن وہ آدمی فتین تھا مرزا صاحب کی طرح. وہ اس آیت میں بحث کرتا تھا کہ اللہ کے ہاتھ ایسے ہوں گے, اس کو انگلیاں اچھے ہوں گی, یہ ہوگا اور یہ ہوگا. اس علاقے میں اس زمانے میں کوئی صحابی گورنر تھے, انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ امیر المومنین یہ آدمی ہے اور امت میں اس طرح کے مسائل میں بحث کر رہا ہے. حضرت عمر نے فرمایا اس کو گرفتار کر کے مدینہ بھیجو. اس آدمی کو گرفتار کر کے لایا گیا. حضرت عمر نے فرمایا بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ تو بڑا سیانہ تھا, کہنے لگا میں اللہ کا بندہ صبیغ ہوں.
تو حضرت عمر نے اپنے خادم سے فرمایا ذرا ہرے پھوکے لاؤ. ہری لکڑیاں نہیں ہوتی, ہری لکڑیاں, وہ بڑی زبردست لگتی ہے, جب پیٹ پر پڑتی ہے نا بڑا مزہ آتا ہے. ابھی سردی کے موسم میں دیکھ لینا کھا کے, ہم لوگ اسکول میں وہی کھاتے تھے, کھا مت لینا بھائی. تو حضرت عمر نے اپنے خادم سے فرمایا لاؤ. خادم فوراً گیا, اتنی ساری لکڑیاں اٹھا کر لایا. حضرت عمر نے اس کو مارنا شروع کیا, مارنا شروع کیا, مارنا شروع کیا. اتنا مارا کہ اس کے بدن کی کھال ادھڑ گئی اور خون بہنے لگا. وہ شخص کہنے لگا امیر المومنین, اگر آپ میری جان ہی لینا چاہتے ہیں تو مجھے سیدھے سے قتل کر دو, اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں سدھر جاؤں تو میں سدھر چکا ہوں, آئندہ اس کے بعد ایسی بات نہیں کروں. اب اگلی بات سننا غور سے. حضرت عمر نے اس کو آزاد کر دیا, اس کے وطن بھجوا دیا, لیکن پابندی لگا دی کہ اس آدمی کی کوئی بات مت سنو, جہاں یہ چلے جائے وہاں سے سب کے سب کھسک جاؤ. اس زمانے کے ایک بڑے تابعی ہیں ابو عثمان النہدی, حدیث کی کتابوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ جس مجمع میں آتا نا سارا کا سارا مجمع اٹھ کے چلے جاتا. آج اس طرح کے فتین لوگوں کو لاکھوں میں فالوور مل جاتے ہیں. صحابہ کی سنت ذرا دیکھو. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, بات سمجھ رہے ہیں؟ جہاں لوگوں کو دیکھو کہ وہ امت کو لڑا رہے ہیں, وہاں سے اس مجمع میں جو دیوبندی ہیں, اور اکثر دیوبندی ہے, ہاتھ اونچا کرو کتنے دیوبندی ہیں؟ ماشاءاللہ سارے ہی دیوبندی ہیں. اکثر ان دیوبندیوں سے عرض کروں گا کہ جو دیوبند کا عالم آپ کو دوسرے مسلک کے خلاف بھڑکا رہا ہے, اس کا نہ بیان سنو نہ اس کو بیان کرنے کو کہو. حضرت آپ بہت بڑے عالم ہیں, اس وقت ہم آپ کے علم کو سنبھال نہیں سکتے, ہم جل کے خاک ہو جائیں گے, ٹھیک ہے جائیے. اور بریلویوں سے کہوں گا, آپ کے یہاں جو علماء دیوبندیوں کے خلاف کہتے ہیں, اس زمانے میں جبکہ ہماری کمر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے اور ہماری قوم مردہ ہو چکی ہے, قومیں ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی ہیں. کہاں فلسطین دہک رہا ہے, کہاں ملک شام میں 18 لاکھ لوگ مر چکے ہیں, کہاں ہندوستان میں سڑکوں پر ہم کو مارا جا رہا ہے کتوں کی طرح. میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں لیکن حقیقت یہی ہے. اور اس زمانے میں ہم بحث کس چیز پر کر رہے ہیں کہ وہ مشرک ہے, وہ گستاخ رسول ہے, اس کی نماز صحیح نہیں ہے, اس کی نماز صحیح ہے. بریلویوں سے کہوں گا کہ اپنے علماء سے کہو کہ حضرت اب بس بند کیجیے. آپ 100 سال ہو گئے, 1901 سے یہ انتشار چلا ہے, بلکہ اس سے پہلے سے. آپ مہربانی کیجیے, ہم کو آزاد کیجیے, اور اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کیجیے یا قرآن بیان کیجیے. اچھا ایک بات آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اپنے علماء کو قرآن سمجھانے کا پابند بناؤ. ان کے پاس تعویذ گنڈے کے لیے مت جاؤ, ان کے پاس ٹیوشن کے لیے مت جاؤ. دیکھو قرآن ایک پٹری ہے, کوئی مولوی بدماشی نہیں کر سکے گا, کوئی مولوی تم کو لڑا نہیں سکے گا. میں یہاں 4 سال سے بات کر رہا ہوں, کبھی میں نے کسی دیوبندی کسی بریلوی پر انگلی اٹھائی, کسی اہل حدیث کو غلط کہا. اس کی وجہ یہ ہے, شرارت میری بھی طبیعت میں, لیکن میں بچا ہوا اس لیے ہوں کہ یہ پٹری میرے سامنے ہے نا, یہاں ڈنڈی نہیں مار سکتے نا. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے مولویوں کو, دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں یا اہل حدیث ہوں یا جماعت اسلامی ہوں, آپ نے اپنے مولویوں کو شتر بے مہار ممبر پر بٹھایا ہوا ہے. جس کے جو جی میں آ رہا ہے, جیسا جی میں آ رہا ہے وہ بک رہا ہے, اور جمعے کے بعد شر پھیل رہا ہے. وہ جمعہ جو امت کو جوڑنے کے لیے, جمعے کا نام ہی جمعہ اس لیے پڑا کہ یہ امت کو جوڑنے کے لیے عمل میں آیا تھا, اور یہی جمعہ آج انتشار کا سبب ہے. اپنے علماء سے کہو کہ حضرت قرآن سے ہٹ کر دیکھو. آپ سعودی عرب جاتے ہو, آپ نے سعودی عرب میں کبھی کوئی انتشار دیکھا ہے پبلک لیول پر؟ حکومت جو چاہے کرے, ہم کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں. پبلک لیول پر کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی عالم کسی کو کافر, کوئی کسی کو؟ ابھی یہ 4-5 مہینوں سے جو گڑبڑ ہوئی ہے سیاسی ہتھ کنڈا ہے, اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں کے علماء کو حکومت نے اور عوام نے پابند بنایا ہوا ہے صرف کتاب اور سنت کا. مولانا اس کے آگے بات مت کرنا ورنہ ممبر سے اتار دیے جاؤ گے. میرے عزیزو بات سمجھ رہے ہو؟ اپنے علماء کو پابند بناؤ, قرآن اور حدیث کی پٹری ان کے ہاتھ میں دو کہ آپ اس کے علاوہ مولانا کوئی بات مت کرو, نہیں تو یہ 5000 روپے ہدیہ لو اور آپ گاؤں کا پوٹلا بستر باندھ کر روانہ ہو جاؤ. پھر دیکھو آپ کو کوئی لڑا سکے گا, مجھے آ کر کہنا میں ساری زندگی جو کہو گے وہ سزا تسلیم کروں گا. آپ نے آزاد کیا ہوا ہے. اچھا یہ بھی ایک بات عرض کر دوں کہ بعض دفعہ مولوی قرآن سامنے ہونے کے بعد بھی ڈنڈی مار دیتا ہے. تو ایسا مولوی اگر ملے نا جو قرآن سامنے ہونے کے بعد بھی ڈنڈی مار رہا ہے, تو اس سے کہو کہ حضرت قرآن کی اس آیت کے سلسلے میں یا تو نبی کی تفسیر بیان کرو
یا صحابی کی تفسیر بیان کرو، زیادہ سے زیادہ تابعی کی تفسیر بیان کرو، اس سے آگے آپ مت بولو. اس سے آگے آپ بول رہے ہیں نا تو آگ لگ رہی محلے میں. میرے عزیزو بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو اس امت کو جوڑنے کے لیے، جیسے اس بلڈنگ کو جوڑنے کے لیے ہم گارا، سیمنٹ، مٹی اور پانی ڈالتے ہیں، ایسے ہی اللہ نے اس امت کو بنانے کے لیے نبی کا خون، صحابہ کے گوشت کے لوتھڑے اور صحابہ کی ہڈیاں لگائی ہیں. وہ آدمی کبھی بچ نہیں سکے گا. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، وضو کی حالت میں آپ بھی ہے، میں بھی ہوں، جمعے کا دن ہے اور بڑی مستجاب گھڑی ہے. میرا دل کہتا ہے وہ آدمی کبھی نہیں بچ سکے گا قیامت کے دن جس نے امت کو کسی بھی اعتبار سے لڑایا، کسی بھی اعتبار سے لڑایا. ہر سزا معاف ہوگی. اور ہمارا جو رسول ہے نا، یہ رسول عام رسول نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو بھیجا ہی گیا ہے گنہگاروں کو معاف کروانے کے واسطے. اگر یہ نبی گنہگاروں کو معاف نہ کرائے تو پھر کیا کرائے میرے عزیز؟ ہماری سعادت مندی ہے. ایسے نبی کی امت میں پیدا ہو کر اگر ہم گھر کے ہی چھپر کو آگ لگا دیں تو ہم ہی جل کر بھسم ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آئندہ ہفتے ایک دو باتیں عرض کروں گا. دیکھو میرا ساتھ دو. آپ لوگ 1 بجے آتے ہو نا، بڑی طبیعت ٹوٹتی ہے، بڑی طبیعت ٹوٹتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی چلتی ہوئی بس میں سوار ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ پیر دوڑ سکتا ہے. ایک موضوع تسلسل کے ساتھ چلتا ہے. آپ 12:30 بجے 12:35 کو آ جایا کرو. آئندہ بہت اہم موضوع آ رہے ہیں. پہلا پارہ ختم ہوتے ہوتے تک 5 بڑے بڑے جنکشن ہیں. اس کے بعد میں مساجد کے فضائل، اس کے بعد میں سیرت ابراہیم پر بات آئے گی. بڑی زبردست بات ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے بہت بڑے آئیڈیل ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم سے بات شروع ہوگی. آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی انشاءاللہ اور زندگی بدل جائے گی. اس کے بعد پھر اولاد کی تربیت پر بات آئے گی. بڑا اہم موضوع ہے، بڑا اہم موضوع ہے. ہم آدمی کو سدھارنا چاہتے ہیں. قرآن اور سنت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آدمی کو سدھارنے سے اچھا ہے کہ بچے کو سدھارو. آدمی تو سخت ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر سیرت صحابہ پر بات آئے گی انشاءاللہ. سیرت صحابہ میں آپ کو ہلا کر رکھ دوں گا انشاءاللہ، میرا وعدہ ہے. میرا یہ جو موضوع ہے سیرت صحابہ، یہ میرے دل جگر گردے سے تعلق رکھتا ہے. اور صحابہ پر ہم سب کی جان قربان. ہماری جان بہت چھوٹی ہے. اللہ ہم سب کو صحابہ کی خدمت کے لیے، صحابہ کی ناموس کے لیے قبول فرمائے. صلی اللہ وسلم علی نبینا.